بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین پر بہت ساری ایسی قومیں نازل فرمائی جنہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا، لیکن یہ قومیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے سے باز نہ آئیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور انہیں صفحہ ہستی سے ناپائید کر دیا۔ آج ہم جس قوم کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس قوم کا نام تھا بنی اسرائیل۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، جب بنی اسرائیل نے خدا کی دی ہوئی رہنمائی کو نظر انداز کر کے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور ان لوگوں نے سونے کا بچڑا کس طرح بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، آج ہم آپ کو یہ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں، جو ہمیں ایمان کی سچائی اور اللہ کی ہدایت کے بارے میں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ایک بہت اہم موڑ تھا، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے۔ فرعون ایک خود غرض اور ظالم بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا۔ اس کے ظلم کی بدولت بنی اسرائیل نہ صرف جسمانی طور پر غلام تھے بلکہ روحانی طور پر بھی مغلوب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر ان کی نبوت تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی میں بہت سے معجزات دکھائے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دلانے کی طاقت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں، لیکن فرعون نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے غرور میں مزید اضافہ کرتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کے تحت فرعون سے بار بار بات کی، مگر فرعون اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ایک نیا سفر شروع کریں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کر کے مصر سے باہر لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سفر مدین کی طرف شروع ہوا۔ جب وہ ایک مقام پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر چڑھنے کا ارادہ کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید رہنمائی لے سکیں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے غائب ہوئے تو بنی اسرائیل میں بے چینی اور شک پیدا ہو گیا۔ ان کے دلوں میں سوالات اٹھنے لگے اور وہ اپنی زندگی کی مشکلات سے عاجز آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں سامری نامی ایک شخص نے اس قوم کو بہکایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نشان نہیں اور آپ کو ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جسے آپ دیکھ سکیں اور اس کی پوجا کر سکیں۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کو نظر انداز کیا اور سونے کا بچڑا بنانے کا عمل شروع کر دیا۔ سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات جمع کیے اور اس کے ذریعے ایک بچڑا بنایا جسے بنی اسرائیل نے خدا کے طور پر پوجنا شروع کر دیا۔ یہ انتہائی سنگین نافرمانی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے بنی اسرائیل کو اپنی عبادت کے طریقے بتائے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غائب ہوئے تو انہوں نے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جو ان کے لیے بہت دل شکن تھا۔ بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت
غصے سے کہا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کیا کیا ہے اور اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری نامی شخص کو سامنے بلا کر اس سے سوال کیا۔ تو سامری نے کہا کہ میں نے بس ان کی خواہشات کے مطابق یہ بچڑا بنایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اس بچڑے کو جلانے کا حکم دیا اور اس کے باقیات دریا میں پھینک دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یاد دلایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ جو نافرمانی کی ہے اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، اگر تم مجھے معاف کر دو اور میری قوم کو معاف کر دو تو ہم تمہاری رضا کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ جو لوگ سچے دل سے توبہ کریں گے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ تو پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے سچی توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دیا۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو رہنمائی دی تھی، لیکن جب اس قوم نے ان ہدایات کو نظر انداز کیا تو انہیں شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ نبیوں کی غیبت میں ایمان کی مضبوطی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں بنی اسرائیل کا ایمان کمزور پڑا۔ ہمیں اپنی عبادت میں ایماندار رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور معاف کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کی پیروی ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے اور اپنے دلوں کو ایمان سے بھرنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی آزمائش یا مشکل میں اللہ کی رضا کی طرف لوٹ آئیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔